اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے. اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ. اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو، پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، یعنی پاکیزگی کا حکم دے کے مشکل میں نہیں ڈالا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. سبحان اللہ، اللہ اپنے بندوں کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے. وضو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کا ذریعہ اور باطن کی گندگی بھی دور ہوتی. جب انسان نہا لیتا ہے نا تو بہت سے ردی خیالات اس سے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح دن میں 5 دفعہ اپنے آزاد ہوتا ہے تو بہت سی نیگیٹو تھنکنگ سے آزاد ہو جاتا ہے. کیونکہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ دھل گئے، ناک دھوتا ہے تو ناک کے، کلی کرتا ہے زبان کے، چہرے کے، پاؤں کے، پھر مسح کرتا ہے، اور اس طرح انسان پھر سے فریش ہو جاتا ہے. اس کے پچھلے گناہ معاف، اور اللہ کی عبادت کر کے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. تو وضو اور نماز کے بڑے فائدے ہیں اگر ہم سمجھیں، اور اس کو اللہ نے اپنی نعمت کا تمام کرنا کہا ہے. قیامت کے دن بھی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے.